मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह कह रहे अल्लाह से ज्यादा कौन सच बोलेगा। तो कुछ सच अल्लाह ने बोले हैं जो हमें कड़वे लगते हैं। सच आपको पता है ना, हमेशा कड़वा लगता है ना। तो देखो अक्लमंद वो है जो उस कड़वे सच को मान ले। कुछ सच अल्लाह ने कहे हैं वो हमें कड़वे लगते हैं। आज अगर नहीं माना हमने उस सच को तो कल हमारी जिंदगी बर्बाद होने वाली। वो सच क्या है? अल्लाह ने हमें बताया, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो मरने के बाद खत्म नहीं हो जाते, मिट्टी होके जिस्म जाया होता है, रूह खत्म नहीं होती। वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, वो तुम्हें दोबारा इंसान बना के जिंदा करेगा। ये एक सच है जो किसने कहा है? अल्लाह ने कहा है। तुम्हें यकीन नहीं आता कैसे जिंदा करेगा? तुम कहते हो मर के मिट्टी होके खत्म हो जाते हैं, जिंदा कहां से होंगे? फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, तुम्हें हमारी कुदरत पे यकीन नहीं आता। देखो पहली मर्तबा मिट्टी से बनाया, सुम्मा मिन नुतफा, फिर उस मिट्टी को मनी का कतरा बना दिया हमने, जो माँ के रहम में जाता है, औरत के रहम में जाता है। फिर वहां से क्या होता है? वो मनी का कतरा खून के लूथड़े में तब्दील होता है। जो खुदा मिट्टी से मनी बना सकता है, मनी से खून बना सकता है, सुम्मा मिन मुज़गा, फिर उससे गोश्त का लूथड़ा बनाता है, फकस, और फिर क्या उससे हड्डियां बनाता है, फकसौनल इज़ाम लहमा, उन हड्डियों पे फिर गोश्त चढ़ाता है, सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर खूबसूरत बच्चा बना के माँ के पेट में आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, नाखून, ये सारी की सारी चीजें माँ के पेट में कोई डेंटिंग पेंटिंग वाला मजदूर नहीं बैठा हुआ। एक गाड़ी कंपनी में तैयार होती है, सैकड़ों मुलाजिम, कोई टायर लगा रहा है, कोई इसके स्क्रू टाइट कर रहा है, कोई स्टीयरिंग बना रहा है, लेकिन माँ के पेट में गाड़ी से ज्यादा पेचीदा मशीन तैयार हो रही है जिसको इंसान कहते हैं। ऐसा इंसान माँ के पेट में तैयार हो रहा है और कोई मजदूर माँ के पेट में बैठा हुआ काम नहीं कर रहा। फी ज़ुलुमातिन सलास, तीन अंधेरों के अंदर, रहम की झिल्ली, फिर पेट का अंधेरा, फिर माँ की खाल का अंधेरा, इन तीन अंधेरों के अंदर इंसान की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है। कोई ठेकेदार माँ के पेट में बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर हम तुम्हें माँ के पेट से बाहर निकालते हैं और एक नई तख्लीक में तुम्हें जन्म देते हैं, माँ की छातियों में चश्मे जारी कर देते हैं, फिर आसमान से तुम्हारी रोजी के लिए बारिशें बरसाते हैं। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, यहां तक के जवानी की दहलीज पर तुम कदम रखते हो। जो खुदा ये सारे काम तरतीबवार कर सकता है, वो खुदा मुर्दे को क़यामत के दिन जान डाल के अपने सामने खड़ा कर सकता है। ये एक सच है जो किसने कहा है? अल्लाह ने। सिर्फ इतनी ही बात होती तो ये सच कड़वा ना लगता हमें, बल्कि मजेदार होता ये सच। ये तो बड़ा अच्छा सच है ना कि हम मर के खत्म नहीं होते, दोबारा जिंदा होंगे, दोबारा लाइफ को एंजॉय करेंगे, दोबारा सुट्टे लगाएंगे। क्या ख्याल है भाई? ये सच तो बड़ा मजेदार है ना। देखो काफिर कहता है मर गए तो कहानी खत्म। ये झूठ कड़वा है। काफिर झूठ बोलता है, मर के मिट्टी होके क्या हो गए? खत्म। लेकिन ये झूठ बजाहिर कड़वा है। कड़वा इसलिए कि यार अब बस मर गए तो खत्म कहानी। अल्लाह एक सच बोल रहा है कि खत्म नहीं होते, दोबारा जिंदगी मिलेगी। ये सच है, कड़वा नहीं लग रहा, ये तो बड़ा मीठा सच है। लेकिन इस सच के बाद एक और सच अल्लाह ने कहा है, वो बड़ा कड़वा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसके बाद अल्लाह ने एक सच कहा है। वो सच क्या है? लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, आज जो नेमतें तुम्हें मिली हुई है ना, आज नेमत है, नेमत का हिसाब बोलो। बोल ही नहीं रहे यार। लियारी स्टेशन भी वही निकला जो अंडा मोड़ स्टेशन है। आज नेमतें हैं। रात को गहरी नींद सोगे, नेमत है या नहीं है? सुबह नींद से बेदार होगे, नेमत है या नहीं है? सुबह नाश्ता करोगे, नेमत है या नहीं है?
دوپہر بھوک لگتی ہے اللہ کھانا کھلاتا ہے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اللہ نے گھر دیا، ٹھکانہ دیا، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو آپ کی ماں کا سایہ دیا جس نے آپ کو بچپن میں محبت سے پالا، اگر ماں نہ ہوتی کوئی اور عورت اس طرح پال لیتی جیسے ماں پالتی ہے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو خدا نے باپ کا سایہ دیا جس نے آپ کی ماں کو شیلٹر دیا، تحفظ دیا کہ عزت کے ساتھ آپ کو پالے، روڈوں پہ لے کے نہ گھومے آپ کو، یہ خدا نے باپ کی شکل میں نعمت دی یا نہیں دی؟ پھر اللہ نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ سونگھنے والی ناک دی، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی، بتاؤ اگر اللہ آنکھوں سے دیکھنے میں بینائی سلب کر لے، دیکھنے کی طاقت سلب کر لے، کانوں میں سننے کی طاقت چھین لے اللہ تعالیٰ، اور دلوں پہ مہر لگا دے، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان طاقتوں کو دوبارہ بحال کرے؟ آنکھ دینے والا بھی اللہ، اور آنکھوں کی بینائی باقی بھی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی۔ سننے کی طاقت دینے والا بھی اللہ، اور سننے کی طاقت باقی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ ناک میں سونگھنے کی طاقت دی بھی اللہ نے۔ کوئی کون سے آلات لگے ہوئے ناک میں نظر آتے ہیں کیا؟ عجیب ہے، 2 سوراخ ہیں، کوئی چیز قریب لے کے جاؤ فوراً پتہ چل جائے گا بدبودار ہے خوشبودار ہے۔ ہاتھ کے قریب لے کر آؤ گے نہیں پتہ چلے گا، پاؤں کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا، آنکھ کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا، کان کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا۔ جیسے ہی ناک کے قریب لے کر آئے، ایک دم ناک سگنل دیتی ہے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے۔ سننے کی طاقت کے لیے یہاں سوراخ رکھ دیے، ناک کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا، منہ کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا۔ یہ والے سوراخ آوازوں کی لہروں کو کیچ کر رہے ہیں، یہ والے سوراخ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ ناک سے کان سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان، دماغ سے سوچتا ہے، معدے سے ہضم کرتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، ٹانگوں سے چلتا ہے۔ ایسے جوڑ لگا دیے اس نے، ایک جوڑ بھی آپ کی انگلی کا دائیں بائیں ہو گیا، آپ میں پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دوست جاننے والے، ان کی آنکھوں میں پلک جھپکنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، پلک نیچے لے کے جاتے ہیں تو اوپر نہیں آتی، اوپر لے کے جاتے ہیں باندھنا پڑتا ہے ان کو۔ وہ کہتے تھے، مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتایا، وہ کہتے تھے کوئی کروڑوں روپے مجھ سے لے لے، کروڑوں روپے لے لے، میری آنکھوں میں جو لوگ ہم آنکھوں کے پلکوں کو اوپر نیچے کرتے یہ صلاحیت لوٹا دے، میں ساری جائیداد اپنی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں نہیں پتا یہ جو ہم آنکھیں کے پلک جھپکتے ہیں نا، یہ آپ بتاؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ کھلی رکھو اور نیچے نہ لے جا سکو، کس قدر ٹینشن میں انسان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اندھا ہو جائے دیکھنے سے، وہ آنکھیں خشک ہونے لگتی ہیں۔ اور اگر یہ نیچے لے کے گئے، اوپر نہیں ہو رہی ہیں اب آپ سے، کس قدر بار بار آنکھوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ سے اوپر کرنا پڑے گا۔ ایک یہ پلک کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس سے آنکھوں کا حسن بھی برقرار، جس سے دیکھنے کی طاقت بھی برقرار، اللہ یہ نعمت اگر آپ سے چھین لے، آپ کروڑوں اربوں روپے بولی لگا کے اپنی اس نعمت کو واپس لانے کی کوشش کرو گے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ بادشاہ نے کہا، وقت بادشاہ تھا نافرمان، خدا کا باغی، انسان کے پاس حکومت اور دولت آتی ہے نا تو ظلم اور عیاشی اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ غریب آدمی دین پہ زیادہ چلتا ہے بنسبت دولت مند کے۔ تو اس بادشاہ نے کہا ایک بزرگ کو کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری پوری سلطنت کی قیمت 2 ٹکے کے برابر بولو نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسی بات کر رہا ہے بھائی، 2 ٹکا سمجھتے ہیں؟ بنگلہ دیش کی کرنسی 1 روپیہ 1 ٹکا کہلاتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ کہتے ہیں ٹکے کا آدمی نہیں ہے، باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے۔ تو ان بادشاہ نے کہا بزرگ سے کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت بولو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ 2 ٹکے کی میری نظر میں تیری سلطنت کی ویلیو نہیں ہے۔ بزرگ وہ بادشاہ حیران ہوا، یار کروڑوں اربوں روپے کی مالیت میرا ملک، اور یہ کہہ رہے ہیں 2 ٹکے کی۔ انہوں نے کہا تیری جو پوری سلطنت ہے نا اس کی قیمت ایک پیشاب کے پیالے کے برابر نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گیا بادشاہ، یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟
बुजुर्ग ने कहा बादशाह मुझे ये बता, तू अगर पानी पीता रहे और वो पानी तुझे कोई बीमारी हो जाए, उल्टी होके पानी बाहर निकल आए, हो जाती है ना इंसान को बीमारी, डायरिया हो गया, कोई बीमारी, खाना खुराक उतर नहीं रही पेट में, तुझे प्यास लग रही है लेकिन पानी जब हलक से नीचे उतारता है तो उल्टी होके पानी, बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया, वापस। ये बीमारी तुझे फर्ज कर लग गई, लग सकती है, किसी को भी लग सकती है, बादशाहों को भी लगती हैं बीमारियां, आम लोगों को भी लगती हैं, जहाज उड़ाने वालों को भी लगती हैं, रिक्शे वालों को भी लगती हैं, हर तरह की बीमारी किसी को भी किसी भी टाइम पे लग सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, खुद गवर्नमेंट को भी लग सकती है। तो बादशाह सलामत फर्ज कर लो तुझे बीमारी लग गई और पानी तेरे हलक में नहीं उतर रहा, उल्टी हो जाती, और तूने इलाज कराना शुरू किया। बड़े बड़े हकीम डॉक्टर आजिज आ गए। एक हकीम आया, उसने कहा मैं तेरा शर्तिया इलाज करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आधी हुकूमत तू मुझे दे देगा। मैं तुझे प्याला ऐसा चूरन खिलाऊंगा कि ये प्याला जब तू पिएगा ना पानी का, तो पानी तेरे मैदे में ठहर जाएगा, लेकिन कीमत क्या है, आधी सल्तनत। अब बादशाह लोग तो तलवार रख के भी चूरन ले लेते हैं ना, क्या ख्याल है भाई, लेकिन फर्ज कर तू उस पर जबर नहीं कर सकता, तो अब बता तू आधी सल्तनत उसको देगा? बादशाह ने कहा यार जब मजबूर हो जाऊंगा तो मैं उस सल्तनत का करूंगा क्या कि एक पानी मेरे हलक में उतर नहीं रहा, मैं तो वैसे ही मरना है और तड़प तड़प के मरना है प्यास से। जब कोई रास्ता नहीं होगा तो मजबूरन में आधी सल्तनत उसके हवाले, बोलो ना क्या हो गया भाई, कर दूंगा। उन बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा बादशाह चल, प्याला तेरे हलक में उतर गया, अब अगला प्रोसेस क्या है, वो पेशाब बन के बाहर मार्केट में आए ना वो क्या ख्याल है, हर एक की मार्केट अलग होती है ना, पेशाब की मार्केट वॉशरूम है। अब वो पेशाब बन के निकल नहीं रहा, अटक गया है। किस कदर तकलीफ होती है, अगर अल्लाह ना करे किसी का पेशाब कभी बंद हो। अब फिर तूने इलाज कराना शुरू किया, सारे हकीम डॉक्टर आजिज आ गए, उसी हकीम को तूने बुलाया, यार तेरे पास ही इलाज है, किसी के पास नहीं है। उस हकीम ने कहा ठीक है चूरन खिलाऊंगा और तेरा ये प्याला जो पेट में उतरा है पेशाब बन के निकल जाएगा, शर्त ये कि बाकी आधी भी दे दे। समझते हो कि नहीं समझते हो? बाकी आधी जो रियासत है ना वो भी मेरे नाम कर दे। बादशाह जाहिर है पहले तो गन पॉइंट पे कोशिश करेगा भाई चूरन खिला, फौजियों को भेजेगा, इसको मारो जबरदस्ती, ऐसा ना हो कत्ल कर दो फिर चूरन ही गया, नुस्खा तो इसी को मालूम है, लेकिन कोई ऐसा तरीका है कि जबर नहीं कर सकता। तो ऐ बादशाह फिर तू करेगा क्या? बादशाह ने कहा पहले तो मैं कोशिश करूंगा भाई, आधी नहीं, पैसे ले ले, इतने रियाल ले ले, इतने डॉलर ले ले, इतनी अशरफियां ले ले, ये कर ले वो कर ले, जब मजबूर हो जाऊंगा तो मैं ऐसी सल्तनत का करूंगा क्या कि पेशाब ही ना निकल रहा मेरा, तो मर जाएगा तड़प तड़प के। तो मजबूरन मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। उन बुजुर्ग ने कहा ये है तेरी इस सल्तनत की औकात, 2 टके से भी, 2 टके पेशाब की वैल्यू तो 2 टके से भी, हमने तो फिर भी 2 टके थोड़ा ज्यादा लगा लिए थे, 2.25 टके बनते हैं टोटल, उसूली तौर पे देखा जाए तो 2.25 बनते हैं, हमने 2 क्या कर दिए थे, ज्यादा कर दिए थे। तो बादशाह ये है तेरी सल्तनत की वैल्यू, तूने एक प्याला पानी और एक पेशाब की कीमत लगाई। आधी सल्तनत 1 प्याला पानी है और आधी सल्तनत 1 प्याला पेशाब का। मेरा रब रोजाना मुझे फ्री में दर्जनों प्याले पिलाता भी है बगैर किसी मुआवजे के, और दर्जनों बार बगैर किसी एवज के पेशाब बना के निकालता भी है, और 1 रुपया मुझसे नहीं लेता। हाँ, एक कीमत अल्लाह मांगता है जो इस नेमत के बराबर नहीं है, लेकिन कुछ तो शुक्र अदा हो। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें रोजाना दर्जनों गिलास पानी पिला के पेशाब बना के निकालता हूं, इसकी कीमत है फजर की नमाज वक्त पे पढ़ लो,
یہ سستی قیمت ہے. اللہ آدھی سلطنت نہیں مانگ رہا ہم سے. اللہ ہم سے ہماری بینائی سلب کر لے. بتاؤ جائیدادیں لٹانے پر آ جاؤ گے کہ نہیں آ جاؤ گے؟ کوئی حکیم آئے آپ کے پاس, اللہ نہ کرے اللہ سب کی بینائی سلامت رکھے, بینائی چلی گئی, فرض کرو اللہ نہ کرے. اب میں یہ اپنے آپ سے اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اس بادشاہ کی جگہ ہم میں سے کسی کی بینائی چلی گئی, علاج کرا کرا کے تھک گئے, وہی حکیم جس نے بادشاہ کی سلطنت کی قیمت 2 ٹکے لگائی تھی نا, جس کو ہم نے بعد میں 1.25 کر دیا, وہ بھی زیادہ لگا دی تھی نا, وہی حکیم سے ہمارا رابطہ ہوا. وہ حکیم ہم سے کہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے, پراپرٹی ہے, زیور ہے, گاڑی ہے, رکشا ہے, گٹکا ہے, جیب میں پان ہے, کچھ بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے, سارا دے دو تو 2 آنکھوں کی نہیں 1 آنکھ کی بینائی لوٹا دوں گا. بتاؤ راضی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ آپ بولو گے فٹ پاتھ پہ سو لوں گا, بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گا, بینائی چاہیے. لیکن اللہ ہم سے یہ آنکھوں کے بدلے میں یہ سب کچھ نہیں مانگتا. اللہ ہم سے کہتا ہے جب میں نے یہ تمہیں بینائی کی نعمت دی ہے, اس نظر کو حرام جگہ استعمال مت کرو, بس یہ قیمت. پیسے نہیں مانگ رہا اللہ ہم سے. اللہ کیا کہہ رہے, اس کی قیمت کیا ہے؟ اس آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی خالہ کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی پھپھی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بھتیجی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بھانجی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بہو کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بیوی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بہن کو دیکھو. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان کی طرف تمہیں آنکھ سے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. پابندی. سستا ہے, یہ بہت سستا ہے. درختوں کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, فضاؤں کو دیکھو, سمندروں کو دیکھو, کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں. دوستوں کو دیکھو, زیارت کرو, پابندی نہیں ہے. جب کوئی عورت مزین لباس میں گزرے جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو تو گندی نظر اس کے اوپر مت ڈالو. جس نے آنکھ کی حفاظت کر لی, اللہ کہتا ہے اس نے گویا آنکھ کی قیمت ادا کر لی ہے. حالانکہ قیمت نہیں ہے, یہ بہت سستی ہے. یہ تو اگر اللہ آنکھ لے لے اور پھر کہے کہ بتا تو نظر کی حفاظت کرے گا تو واپس لوٹاؤں گا, کیسے مضبوط عہد کریں گے اللہ سے کہ نہیں کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ بہت سستی, ابھی بہت سستی قیمت پہ راضی ہو رہا ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نظر اٹھا کے غلطی سے دیکھ لیا ہے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے, معافی مانگو معاف کر دوں گا میں. کتنا آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آج کس قدر بد نظری پھیلتی چلی جا رہی ہے. بتاؤ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں کہ نہیں دیکھی جا رہی ہیں؟ اللہ نے ایک راستہ رکھا تھا آپ کے لیے, شادی کا راستہ. اس کے علاوہ عورت کے پاس جانے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. اور قرآن دھمکیاں دے رہا ہے, فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, جو شادی کیے بغیر کسی عورت کی طرف جائے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, اللہ اعلان کر رہا ہے یہ لوگ میری حدود کو توڑنے والے ہیں, یہ میری آنکھ کا شکر ادا نہیں کر رہے. سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ, عن قریب انتقام لوں گا, انتقام کا ایک دن آنے والا ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ بھول گیا پیدا کر کے, یہ مت سمجھو کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا تمہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ہم کھا رہے ہیں اور ہم پی رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. تو اللہ نے ایک سچ ہمیں بتایا کہ جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا کل تم سے قیامت کے دن حساب ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی, اللہ نے ایک سچ کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, یہ سچ کڑوا نہیں ہے. لیکن ایک اور سچ اللہ نے بتایا کہ موت کے بعد زندگی جب ہوگی تو وہ عیاشی والی نہیں ہے, اس میں تمہیں اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا, آنکھ کا حساب. یعلم خائنۃ الاعین, اللہ فرماتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں. کمپیوٹر پہ جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے, بتاؤ اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھ میں نے بنائی ہے, میری پراپرٹی ہے, وہ آنکھ کو جہاں چاہے استعمال کرے. لیکن جو یہ کافر سمجھتا ہے, تبھی وہ لوگ یہ فلمیں بناتے بھی ہیں, بھیجتے بھی ہیں. مسلمان کو پتا ہے کہ یہ آنکھیں میں نے نہیں بنائی, یہ اللہ نے بنائی ہیں, ان آنکھوں کو میں نے غلط استعمال نہیں کرنا. کان کس نے بنایا؟
یہ کیا کسی جاپان کی کمپنی میں بن کے آئے تھے جو ہمارے لگائے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ اگر کانوں کی سماعت ختم کر دے, سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے, اور قیمت لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری سماعت واپس آئے گی, لوگ ڈکیتیاں چوریاں کرنا شروع کر دیں 1 کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے. اللہ نے فری میں کان دے دیے, ماں کے پیٹ میں بنایا اور دنیا میں لانے سے پہلے کان یہاں فٹ کر دیے. کیسے سنتے ہیں؟ جو سائنسدان کان پہ تحقیق کر رہا تھا وہ غیر مسلم تھا. ہمارے فزکس کے استاد سے 9ویں کلاس میں, وہ انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ جس نے کان پر تحقیق کی ہے نا, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ, نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ غیر مسلم تھا. لیکن جب اس نے کان پہ تحقیق کی ہے نا, کان میں جو سننے کے پیچیدہ سسٹم ہے, وہ چیخ اٹھا کہ جس خدا نے یہ کان بنایا ہے وہ کیسا سننے والا ہوگا. وہ بے ساختہ چیخ اٹھا تھا, وہ سائنسدان, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا, کہ کیسا بنایا ہے کان یہ. ویسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں, ایسے لگا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کان پکڑنے کے کام آتا ہے, جب کسی کے مروڑنے ہو تو اس کے کام آتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. تبھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کان کو پکڑ کے کبھی ادھر گھما دیا, کبھی ادھر گھما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں, آنکھ کی نعمت, کان کی نعمت, معدے کی نعمت, دل کی نعمت, جگر, ایک ایک چیز, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ, اور جو فری میں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا, جس کا کوئی قیمت نہیں لے رہا تم سے, پیسے نہیں مانگ رہا اس کے, ان نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تم. اے اللہ, آنکھ تو نے دیکھنے کے لیے دی, بہت بڑی نعمت. پھر اس آنکھ میں کروڑوں نعمتیں ہیں, اس سے میں درختوں کو دیکھتا ہوں, خوشنما منظر کو دیکھتا ہوں, اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں, بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوں, روضہ رسول کی زیارت کرتا ہوں, سمندروں کو دیکھتا ہوں. دیکھنے کی اپنی لذت ہے. کھانا جب سامنے آتا ہے, ناک کے قریب بعد میں جاتا ہے, آنکھ پہلے دیکھ کے مچل جاتی ہے, کیا زبردست چیز آ رہی ہے نا. نابینا کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. دیکھ کے الگ دیگوں میں جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جھانک رہے ہوتے, کیا پک رہا ہے. مجھے ملائی کھانے کا بہت شوق تھا کیا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جب دودھ پکتا تھا نا, تو میں ڈھکن ہٹا کے دیکھتا تھا کہ ملائی کتنی جم گئی ہے. تو اس دیکھنے کا اپنا مزہ آتا تھا. ڈھکن ہٹایا, دیکھا, پھر والدہ سے چھپ کے چمچ سے نکالی, دودھ کا بیڑا غرق کیا. والدہ کہتی تھی دودھ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے, کیونکہ جب ساری ملائی کھینچ لو گے دودھ کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو عادت اب تک ہے. اب بھی میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. اب بدماشی سے جا کے ڈھکن ہٹاتے ہیں, چھپ کے نہیں. والدہ تو ڈرتے تھے نا, گھر میں کون ڈرتا ہے, باہر سب یہی کہتے ہیں, باقی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے گھر میں ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے. ڈھکن ہٹایا, کیسا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. جس کو بریانی کا شوق ہے, بریانی دیکھنے کا مزہ, تو آنکھ کی لذت, ناک پھر سونگتا ہے انسان, کھانے کی خوشبو جاتی ہے, پھر چباتا ہے. اس کا دانت اللہ نے عطا کر دیے, دانت نہ ہوتے گرینڈر مشین میں چبا کے جوس کی شکل میں پیتے اس کو, آدھی لذت کھانے کی ضائع ہو جاتی ہے آپ کی. کیسے بہترین دانت لگا دیے, چبا چبا کے نگلتے ہو, کیسی لذت محسوس ہوتی ہے. تو ایک ایک نعمت اللہ نے, آنکھ کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ, کان کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ, زبان کی نعمت, زبان کروڑوں, کتنے ذائقے چکھتی ہے زبان. دیکھو ہاتھ پہ کچھ رکھو گے نا, ہاتھ نہیں بتائے گا کھٹا ہے میٹھا ہے, بتائے گا, یہ بتا دے گا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے بس. سر پہ رکھو گنجا کر کے اپنے آپ کو, ٹنڈ پہ رکھو, ٹنڈ بتائے گی کہ میٹھا ہے کھٹا ہے. یہاں رکھو, آنکھوں پہ رکھو, پاؤں پہ رکھو, گھٹنے پہ رکھو, کچھ پتا نہیں چلتا. جیسے ہی اس گوشت پہ رکھا, حالانکہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ڈلے ہوئے, کوئی مشینیں نہیں ہیں بھائی, کوئی ایسا نہیں ہے کوئی الگ سی مشین ہو, وہی گوشت یہ بھی ہے, 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 وہی گوشت یہ بھی ہے. ادھر زبان پہ جیسے رکھا, سیکنڈوں کے اندر بتاتی ہے کھٹا ہے کہ میٹھا ہے, کڑوا ہے, چٹپٹا ہے. ایک ایک ٹیسٹ بتائے گی, اس میں کتنا نمک ڈلا ہوا ہے, صحیح ہے نا. کیسے آلات اللہ نے آپ کے منہ کے اندر لگا دی ہے, اور کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی. زبان ایسے فٹ کی ہے, آپ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو, دانت چلتے ہیں, زبان دانتوں کے نیچے نہیں آتی, الا ماشاء اللہ کبھی کبھار کوئی چھالا نکلا ہوا ہو,
ورنہ بالکل دانتوں کے بیچ میں بولتے بھی رہو گے, خود بھی ہلتی رہے گی, دانت کبھی آگے جائے گی کبھی پیچھے آئے گی, دانت کے بیچ میں چبتی نہیں ہے. ہم جب کھانا چبا چبا کے کھاتے ہیں کیسے اسپیڈ میں چبا رہے ہوتے ہیں نا, دانت روٹی چب رہی ہے, دانت نہیں چب رہی, دانت نیچے نہیں, زبان نیچے نہیں آ رہی, زبان نہیں چب رہی. ایک ایک نعمت, ایک ایک نعمت. تو اللہ نے ایک سچ یہ کہا ہے جو بڑا کڑوا ہے کہ بھائی ابھی تو ان نعمتوں کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا, معاوضہ قیامت کے دن بھی نہیں لوں گا, لیکن تم پہ شکر کرنا لازم ہے. شکر یہ ہے کہ حلال چیزیں ہزاروں ہیں دیکھنے کے لیے, ان کو دیکھو. کچھ حرام چیزیں ہیں ان کو میری خاطر چھوڑ دو. عقل مند آدمی چھوڑ دیتا ہے, بے وقوف عیاشی میں لگ جاتا ہے. اللہ نے کہا ہزاروں چیزیں ہیں سننے کے لیے, سنو. لوگوں کی غیبتیں, موسیقی, گانے بجانے مت سنو. عقل مند کہتا ہے ہزاروں چیزیں سننے کی ہیں, سنتے ہیں, 2-4 چھوڑ دیتے ہیں. بے وقوف کہتا ہے نہیں, وہ 2-4 چیزوں کو میں شوق سے سنوں گا, باقی سنوں یا نہ سنوں. اللہ نے زبان اور معدے کی لذت دی. اللہ نے کہا لاکھوں چیزیں حلال کھانے کی, کھا تو ان کو, بکرے ذبح کر کے کھا, بریانی کھا, آئس کریم کھا, دودھ پی, ہے کہ نہیں ہے؟ پینے کی چیزیں بھی سینکڑوں, جوس پی, انار کا جوس, نیمبو کا جوس, موسمبی کا جوس, امرود کا جوس. اب تو کیا کیا چیزوں کے جوس نکال لیے لوگوں نے جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے کبھی بچپن میں. ہر چیز کا جوس نکل رہا ہے. پیو, زبان کی لذت ہے اس میں. شراب بولو نا, نہیں پینا, اس کے قریب بھی مت جانا, اس سے خدا ناراض ہوتا ہے. عقل مند کہتا ہے اتنی پینے کی چیزیں خدا نے حلال کی ہیں, وہ کم ہیں تو میں کیوں جاؤں بھائی شراب کی طرف. احمق اور بے وقوف اور پرلے درجے کا بے وقوف ترین انسان جو جہنم کی آگ کے لیے تیار ہے مگر ایک شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ پیے گا شراب. وہ بے وقوف آدمی شراب پیتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے یہ لوگ سفیہ نفسہ, یہ بے وقوف ہیں, اپنی جان کے بارے میں بے وقوف ہیں, اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے کھانے پینے کی سینکڑوں چیزیں حلال کر دی. دیکھو جانوروں کو جو اللہ نے خوراک دی ہے نا محدود ہے. جانوروں کی خوراک کیا ہے؟ محدود. شیر صرف گوشت کھاتا ہے, وہ بھی ایک ہی قسم کا گوشت, کچا بس, اور کوئی قسم ہے گوشت کی؟ بکری صرف سبزی کھاتی ہے, اسٹائل ایک ہی جیسے, سبزی اور گھاس کھائے گی. انسان سبزی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی. پھر گوشت کے طریقے دیکھو, چپلی کباب بنا کے کھائے گا, اس کا الگ ٹیسٹ. کیا خیال ہے؟ بہاری کباب کا الگ ٹیسٹ, شامی کباب کا الگ ٹیسٹ, کوفتوں کا الگ ٹیسٹ, باربیکیو کا الگ ٹیسٹ, چکن ٹکا. آپ کبھی ہوٹل میں جاؤ نا, کیا گردان پڑنا شروع کرتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے رٹا لگا کے آتا ہے, وہ پوری گردان شروع کر دے گا, یہ ہے چپلی کباب ہے, فلانا کباب ہے, گولا کباب ہے, انڈر کباب ہے, فلانا کا, ایسی گردان پڑنا شروع کرے گا. آدمی کہے گا بھائی اسپیڈ آہستہ کر تو بتاؤں کیا کیا. اتنی چیزیں, ہر گوشت. پھر گوشت میں بڑا گوشت کا الگ ذائقہ, چھوٹے گوشت کا الگ ذائقہ. پھر چھوٹے گوشت میں بھی ہے بکرے کا الگ, دمبے کا الگ. پھر دمبے میں 2 قسمیں ہیں, چکی والا دمبا, بغیر چکی والا دمبا. پھر چھوٹے گوشت میں وائٹ میٹ آتا ہے, اس میں مرغے کا الگ, تیتر الگ, بٹیر الگ, کوا نہ کھانا بس, تیتر بٹیر ایک ایک چیز کا. پھر مچھلی وہ سمندری, پھر مچھلی میں درجنوں قسمیں ہیں, یہ ڈانگرا مچھی, یہ آنگڑا مچھی, یہ بانگڑا مچھی, پتہ نہیں کون کون سی قسمیں ہیں. کبھی جاؤ نا, ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتی. یہ دھوتر ہے, یہ راہو ہے, یہ پاپلیٹ ہے, یہ کالا پاپلیٹ ہے, یہ سفید پاپلیٹ ہے, یہ کند ہے, یہ وائٹ کند ہے, یہ ہر مچھلی کی درجنوں قسمیں, ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف. کلو من الطیبات, اللہ فرماتے سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں, جس کا دل چاہے کھاؤ, کوئی پابندی نہیں ہے. کبھی کسی مفتی سے سنا یہ والی مچھلی تو حلال ہے, یہ والی مچھلی کیا ہے؟ حرام ہے. دمبا تو کھا سکتے ہو لیکن بھیڑ نہیں کھا سکتے, بکرا نہیں کھا سکتے. کھاؤ یار, تمہارے لیے پیدا کیا. پرندوں کے سارے پرندے حلال. ہاں اللہ نے کچھ جانوروں کو کیا کر دیا؟ حرام. نشے کی چیزوں کو حرام کر دیا. گٹکا مت کھاؤ. آپ ساری حلال چیزیں چھوڑ کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو, گٹکے کھا رہے ہو. اور آپ یہ سمجھتے ہو
गुटखा खाने से मैं फ्रेश हो जाता हूं। ये खूब अच्छी तरह समझ लो, गुटखा खाने से आप फ्रेश नहीं होते, क्योंकि जो गुटखा नहीं खाता वो खाए बगैर फ्रेश रहता है। जो खाता है तो खाने के बाद अपने आप को इसकी आदत डालता है। कभी कोई हीरोइन ची फ्रेश देखा आपने? बताओ ना। अब कोई हीरोइन ची क्या मैं हीरोइन पी के फ्रेश हो जाता हूं, मैं एकदम फिटफाट हो जाता हूं। आप उससे कहे तू हीरोइन पी के होता है, हम पिए बगैर फिटफाट होते हैं, क्या ख्याल है? उसने तो अपनी आदत खराब कर ली है ना, उसको तो इलाज कराना पड़ेगा। तो हर नशे में यही है। जो कहते हैं ना मैं शराब पी के सुकून मिलता है, ओ भाई जो शराब नहीं पीता उसे पिए बगैर सुकून मिलता है। जो कहते हैं मुझे मौसीकी सुन के सुकून मिलता है, ये नशा है। तो जो मौसीकी नहीं सुनता उसे सुने बगैर सुकून मिलता है। तो जितने नशे की किस्में हैं ये इंसान का सुकून बर्बाद करती हैं। देखो डिप्रेशन के जितने मरीज आपको नजर आएंगे ये सारे शराब पीने वाले, गुटखे खाने वाले, चरस पीने वाले, हीरोइन पीने वाले आपको नजर आएंगे। उलमा सोलहा जो हीरोइन से, शराब से, चरस से, शीशे से, जांगा मांगा पता नहीं क्या क्या आ रहा है, मेनपुरी, जो इन चीजों से बचते हैं उन उलमा के चेहरों पे आपको रौनक नजर आएगी, उन उलमा को की तबीयतों में आपको सुकून नजर आएगा। आपने अपने आप को नशे का आदी बना के बीमार कर दिया। अल्लाह ने हलाल पाकीज़ा चीजें रखी है, इन चीजों से अपने आप को बचाओ, ये आपकी सेहत खराब करेंगी। कुरान कह रहे अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो, ये तो खुदकुशी है। इस पे खुदा खुश नहीं होता, खुदा नाराज होता है इस पे। आज से अज़म करो कभी कोई नौजवान शराब के करीब बोलो नहीं जाए। आज छोड़ दी तो कुरान क्या कहता है, कल मिलेगी तुम्हें, जन्नत में मिलेगी। मन ताज्जल बिशैइन क़ब्ल अवानिही उक़िबा बिहिरमानिही। हजरत राबिया बसरिया का नाम सुना है ना, बड़ी अल्लाह वाली बुजुर्ग खातून गुजरी है। वो कहती थी कि जो शख्स किसी चीज को वक्त से पहले हासिल करता है, अल्लाह की आदत है फिर उसे टाइम पे नहीं मिलती। देखो शादी ब्याह में कहीं खाना लगा हुआ था, आप जा जाके देखकर ढक्कन हटा के ना वहां से बोटी निकाल रहे हो, तो मेजबान क्या कहेगा, भाई 9 बजे खाने का टाइम है, सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, जितनी बोटियां चाहे खा लेना। लेकिन आपसे 9 बजे का बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, बज रहे 8:30, आधा घंटा आपने इंतजार करना है, जा जाके फिर ढक्कन में जाके हाथ मार रहे हो। तो मेजबान क्या करेगा, चल निकल। अब जब 9 बजे दस्तरखान सजेगा, सब बोटियां फोड़ रहे होंगे, आप तंबू के बाहर खड़े हुए मंजर देख रहे हो। लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी एक बोटी के चक्कर में पूरी प्लेट से महरूम रह गया। ये मतलब है अल्लाह का कानून है, जो किसी चीज को वक्त से पहले तलब करता है, अल्लाह उसे फिर उस वक्त पे वो चीज, जो अपनी जवानी को औरतों में, जिना में और हाथ से ख्वाहिश पूरी करने में और बदकारियों में बर्बाद करता है, बताओ क्या निकाह के वक्त उसको लज्जत महसूस होती है? वो हलाल लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। हलाल उसी के लिए है जो हराम से बचता है। जो हीरोइन चर्स में अपने आप को लगा दे, शहद और खजूर और इंजीर की लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। जो जुल्म करके पैसा कमाना शुरू कर दे, रिश्वत लेके बंदूक की नोक पे लोगों से माल छीनना शुरू कर दे, हलाल में जो अल्लाह ने लज्जत रखी है उस लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। जाओ रिक्शे वालों से पूछो, टैक्सी वालों से पूछो, मजदूरों से पूछो कि यार सारा दिन कुदाल चला के थोड़े से पैसे लेके घर में क्यों जाते हो, तुम भी बंदूक उठा के लोगों से माल लूटना शुरू कर दो ना। वो क्या कहेंगे, यार ये सारा दिन जो कुदाल चला के पसीना बहा के जो 2 रोटी खाते हैं, इस 2 रोटी में अल्लाह ने वो सुकून रखा है जो करोड़ों रुपए करप्शन में अल्लाह ने वो सुकून नहीं रखा। वरना वो तो आप मजदूर तो आपसे ज्यादा ताकतवर है, मजदूर के हाथ में तो ज्यादा पावर है, वो फिर भी डकैती नहीं करता, वो फिर भी बंदूकों के जोर से लोगों से पैसे नहीं छीनता, उसको पता है कि उसमें लज्जत नहीं है। तो जो आदमी दुनिया में शराब पिएगा, अल्लाह कहते हैं शराब तहूर, जो जन्नत की शराब है, मैं उसको महरूम कर दूंगा। जन्नत में 4 नहरें हैं, 4 नहरें। ये अल्लाह का बयान है, ये अल्लाह का सच है जो बड़ा मीठा है, लेकिन इस लिहाज से कड़वा है कि ये नहर हर एक को नहीं मिलेगी। देखो अल्लाह के वादे सच्चे हैं। या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह वादा भी करता है,
बार बार अपने वादे याद भी दिलाता है कि ऐ लोगों, अल्लाह ने जो वादा किया है ना, बुराई से बचोगे जो जन्नत की नेमतें अता फरमाऊं, अपने वादे में झूठा नहीं है, अल्लाह अपने वादे में सच्चा है। तो दो चीजें तुम्हें अल्लाह इस वादे से गाफिल कर देंगी। दो चीजें इस वादे से तुम्हें क्या करेंगी? गाफिल। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, एक ये दुनिया की जाहिरी चमक धमक तुम्हें जन्नत से गाफिल करेगी। तुम जन्नत पे बात सुनोगे, जन्नत में हूरें हैं, जन्नत में शहद की नहरें हैं, जन्नत में दूध की नहरें हैं, जन्नत में घने बागात हैं, जन्नत में साफ पानी की नहरें हैं। तो घने घने बागात हैं जन्नत के अंदर, कुतूफुहा दानिया, जिनके फल जमीन से लटके हुए होंगे। इतने खूबसूरत बागात में जाके फल खाने का मजा अलग है। मैं कुछ दिन पहले अमरूद के बाग में गया। मैं अमरूद कभी रेडी से खरीद के ना आधा बमुश्किल खाता हूं। मैं जब अमरूद के बाग में गया, हमारे दोस्त थे, उनके साथ गपशप करते हुए पता नहीं कितने अमरूद खा गया हूंगा मैंने कहा यार हर अमरूद में मजा आ रहा है। आप वैसे सेब नहीं खा सकते, बागात में जाओ खाते चले जाओगे आप, क्योंकि दरख्त से तोड़ के खाने में जो अल्लाह ने लज्जत रखी है वो रेडी से खरीद के खाने में नहीं है। ये कुदरत का एक निजाम है। जन्नत में अमरूद की, अनार की, अंगूर की रेड़ियां नहीं होंगी। जन्नत में अंगूर की बेलें होंगी, खजूर के दरख्त होंगे, सेब के बागात होंगे और बेहतरीन तरह तरह के फल, ऐसे फल के कुरान कहता है फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, किसी नफ्स को ये मालूम नहीं है कि हमने नेक लोगों के लिए आंखों की ठंडक का कैसा सामान छुपा के रखा हुआ है। अल्लाह अगर ये छुपाता नहीं तो सारे नेक बन जाते। कोई शराब नहीं पीता, कोई किसी औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखता। अल्लाह ने आजमाइश करने के लिए उन जन्नत की नेमतों पे पर्दा डाल दिया है। अक्लमंद अल्लाह की बातों पे यकीन करके हराम ख्वाहिशात को छोड़ देता है। बेवकूफ कहता है अल्लाह के वादे ऐसे ही हैं जैसे लियारी के सियासी लीडरों के वादे थे। वोट लेते हुए बात कुछ और जब हुक्मरान बन गए तो बात बोलो कुछ। फिर कह रहे हैं परांस बनाएगा, हम तुम्हारे लियारी परांस बनाएगा। अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने जो वादे किए, देखो आपको दुनिया जन्नत से कौन सी चीज रोकेगी? एक तो कुरान कह रहा है हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी ये रोकेगी तुम्हें। कैसे रोकेगी? जब आप जन्नत की हूरों का तस्करा सुनोगे आपका दिल और अल्लाह बताएगा जो जिना से बचेगा उसको वो हूर मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। पूरे मजमे में से 7 तरह के लोगों को अल्लाह अलग से बुलाएगा। अल्लाह को उन पे इतना प्यार आएगा कि ये इधर आ जाएं। जैसे देखो आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में जाते हो ना, लंबी लाइन लगी हुई होती है बिल जमा कराने के लिए। आप धूप में तड़प रहे हो, पासपोर्ट बनवाना है, कोई टिकट चाहिए, ट्रेन का, जहाज का, बस का, लाइन लगी हुई है। होता है ना बाज़ दफ़ा ऐसे, टेंशन में आता है आदमी, यार पानी नहीं है, यहाँ धूप हो रही है, क्या करें। कोई आपका जानने वाला ऑफिसर निकल आया, होता है ना ऐसे। वो ऑफिसर आपको ऐसे आंख मारता है, ऐसे सीटी पे जाता है, कहता है साइड पे आ जा। तो कितनी खुशी होती है कि नहीं होती? मेरा ख्याल है आप लोग को नहीं होती। अरे भाई आप लाइन में लगे हुए, वो बोला यार तू खिड़की से ना, ट्रेन का टिकट लेने गए हुए थे, लाइन लगी हुई है, नंबर नहीं आ रहा, वो जानने वाला जो टिकट दे रहा आपका जानने वाला निकला, उसने इशारा किया उधर आ जा, साइड उधर आ जा, छांव में आ जा जरा। कितनी खुशी होती है इंसान को। और बड़ा सीना तान के जा रहा होता है। लोग कहते हैं भाई तुम लाइन तोड़ के क्यों जा रहे हो? आप हट, मेरा चाचा है भाई, मेरा मामू लगता है। लोग फिर कहते हैं यार सर हमारी भी सिफारिश कर दें। होता है कि नहीं होता? हालांकि ये थोड़ी देर की धूप होती है, थोड़ी देर की गर्मी होती है, इसमें वो आंख मार के साइड पे एक, इसी तरह ना एक बैंक में ना बिल जमा कराने के लिए लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन थी, लोग खड़े खड़े बेजार आ गए ना, तो नंबर ही शुरू नहीं हो रहा। इतने में 3 पीस सूट में एक आदमी आया ब्रीफ केस के साथ। जैसे ही आगे जाने लगा लोगों ने पकड़ के कूट दिया, पीछे खड़ा हो। सुन नहीं रहे उसकी ना कुछ, वो कुछ बोलना चाहता है, पकड़ के कूट दिया। अबे पीछे खड़ा, बेवकूफ है, एक घंटे से लाइन में लगे, पीछे खड़ा। वो बेचारा फिर लुढ़ता पड़ता पीछे जाता। फिर लोग गालियां दे रहे होते, यार लाइन ही खत्म, भाई बिल जमा कराना ही शुरू ही नहीं कर रहे कोई। फिर ये बेचारा आगे जाने लगता, कुछ बोलने लगता तो लोग पकड़ के, लोग तपे हुए बहुत थे ना गुस्से में, सुन रहे नहीं है उसकी। फिर तब 2-4 थप्पड़ लगाते, चल पीछे जाओ, बेचारा गिरता पड़ता, फिर पीछे जाता। 5-6 दफा ऐसा हुआ, वो बोलता भाई मैं मैनेजर हूं यार, मैं खिड़की खोलूंगा तो
میں بل جمع کراؤں گا, میں بل, مجھے کھڑکی تو کھولنے دو جا کے. لوگ اتنا تپے ہوئے ہوتے ہیں نا جب لائن میں لگے ہوتے, یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی یہ بندہ کون ہے. وہ 3-4 دفعہ نا کلا بازی کھا کے پیچھے گرتا, پھر آ گیا تھا, پھر دھکے دے کے. تو جب لائن میں لگا ہو, انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے. انتظار جو ہے موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ایک انتظار ہے 1 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, اناؤنسمنٹ ہوگی, ہمارا نمبر آ جائے. اس میں انسان تعلقات استعمال کرتا ہے, لائسنس بنوانا ہے, یار کوئی جان پہچان والا تلاش کرو, بڑی لمبی لائن ہے. ایک انتظار وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے یجعل الولدان شیبا, میدان حشر کا دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سورج جس میں سوا نیزے پر ہوگا, پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایک دن 50,000 سال کے برابر, ایک جگہ آتا ہے 1,000 سال کے برابر, ایک جگہ آتا ہے 50,000. ہر آدمی کے جیسے اعمال ہوں گے نا, اس حساب سے اس کو وہ دن لمبا لگے گا. ایک دن کی لائن نہیں ہے, ہزاروں سال کی لائن ہے. اس وقت اللہ دیکھیں گے مجمع میں, جیسے کوئی تعلق والا ہوتا ہے نا, بلاتا ہے بھائی اس کو سائڈ پہ لے آؤ, یہ اپنا بندہ ہے, اس کے لیے کرسی لگاؤ اور اس کے لیے چائے کا ہوتا ہے نا, چائے کا انتظام کرو. ہمارے ایک دوست جاننے والے, لائسنس نہیں بنتا تھا ان کا نا, جب بھی لائسنس بنوانے جاتے فیل ہو کے واپس آ جاتے. کہتے میں نے پوا لگوایا, کسی جاننے والے سے رابطہ کیا, کہہ رہے ہیں تمیز سے لائسنس بھی بنا, بریانی بھی کھائی, چائے بھی پی. ٹھیک ہے نا, جاننے والے نے بلایا, آجا بھائی. امتحان لیا انہوں نے, چیک کیا, وہ آتی تھی گاڑی چلانا ان کو, لیکن کہہ رہے ہیں بڑی تمیز سے کام ہو گیا. تو جب 50,000 سال کا دن ہوگا, لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور یہاں تک حالات ہوں گے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے صفی ہیں, منتخب کردہ پیغمبر ہیں, آپ ہمارے باپ ہیں جن سے اللہ نے نسل کا آغاز کیا, آپ اللہ سے سفارش کریں. یہ سفارش نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے, اتنی کر لے کہ حساب شروع کر دے, پتہ تو چلے ہم کہاں جائیں گے, جنتی ہیں کہ حساب تو شروع ہو. یہ انتظار کی گھڑیاں ہم سے نہیں کٹتی. آپ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب شروع کر دیں. آدم علیہ السلام کیا کہیں گے کہ مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی, مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جنت کے اس درخت کو مت کھانا, میں نے کھا لیا. اب میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے درخواست کروں. سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یہاں تک کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. ساری انسانیت جمع ہو کے آئے گی, آپ سید ولد آدم ہیں, آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں, آپ اللہ سے درخواست کریں. یہ نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے, حساب تو شروع ہو ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں ہوں جس کو اللہ نے اس دن کا حقدار بنایا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے جا کے, درخواست کرنے سے پہلے. آج درخواست کرنا بہت آسان ہے, قیامت میں اللہ کا جلال لوگ دیکھ لیں گے, تو اللہ سے درخواست کرنا آسان نہیں ہوگا. آج دعا مانگتے میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا اللہ, نہ دعا پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اس لیے دنیا میں ہر ایک سے مانگنا آسان, کسی سے قرضہ مانگنا بھی آسان, کسی سے ادھار مانگنا بھی آسان, کسی سے اس کی موٹر سائیکل استعمال کے لیے مانگنا بھی آسان, گاڑی مانگنا بھی آسان, پان گٹکا مانگنا بھی آسان, چینی مانگنا بھی آسان, چائے مانگنا بھی آسان. لیکن سب سے مشکل کام کیا, اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے. اے اللہ تو میری شادی کرا دے. اگر کوئی کما رہا ہے تو اللہ سے مانگ لینا, مجھے کیوں تنگ کرتا ہے آگے. بھائی لوگ مجھے آگے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, مجھ سے ہماری شادی کرا دو. اللہ سے مانگو. آج اللہ سے مانگنا کیا ہے, بہت مشکل, کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا نا اللہ, نہ اللہ نظر آ رہا ہے, نہ اللہ دعا قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بھائی دیکھو اللہ سے آپ جو مانگتے فوراً مل جاتا, ہم کہتے یار اللہ نظر تو نہیں آ رہا, لیکن دعا فوراً قبول ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. پھر سارے اللہ سے ہر وقت مانگ رہے ہوتے, پھر کسی سے دنیا میں کوئی پان بھی نہیں مانگتا, کہتے یہ بھی اللہ سے مانگو, لیکن اللہ سے مانگ کے دعا پوری ہوتی بھی نظر نہیں آتی. جن کا ایمان ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے مانگتے ہیں, جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے وہ ایک بار بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا نہیں مانگتے.
جن کا ایمان ہے نا وہ تو گھنٹوں گھنٹوں ان کو پتا ہے سب کچھ مل رہا ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، وہ مانگتے ہیں اللہ سے، ہر چیز مانگتے ہیں، ان کو دعا سے زیادہ دنیا میں کسی کام میں مزہ نہیں آتا، وہ ایسے مانگتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جیسے کوئی سخی بادشاہ ہو نا جو لٹا رہا ہے، اب جتنا مانگیں گے دے گا، تو آدمی مانگنے میں کنجوسی کرے گا کہ جب تک میں تھک کے چور نہیں ہو جاتا میں نہیں ہاتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب کوئی ان سے دعا کی درخواست کرتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر دعا دے دیتے تھے اس کو. کسی نے کہا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت نے فرمایا جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں پھر جلدی ہاتھ رکھتا نہیں ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں جس خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھایا ہے وہ جواد اور کریم ہے، وہ بخیل نہیں ہے، تو تھوڑا سا مانگ کے پھر میں ہاتھ جھکاؤں گا نہیں. پھر اتنی لمبی دعا مانگ، ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ہم نے سفر کیا، بیت اللہ کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگیں گے، رمی میں گھنٹوں گھنٹوں، صفا مروہ میں گھنٹوں گھنٹوں، ایسا لگتا ہے ان کے لیے دنیا میں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ دعا ہے، حالانکہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. بھائی وہ تو دعا سے پہلے جتنے پیسے جیب میں تھے دعا کے بعد بھی اتنے ہی ہیں. عام آدمی تو یہ بولے گا نا کہ حضرت آپ نے 1 گھنٹہ دعا مانگی تو بٹوے میں 50 روپے پڑے ہوئے تھے آپ کے جب دعا شروع نہیں ہوئی تھی، جب دعا ختم کی ہے تو بٹوا کھول کے دیکھا اب بھی کتنے ہی ہیں؟ 50. اس سے بہتر ہے وسیم بھائی سے 50 روپے مانگ لیتے تو 50 کے کتنے ہو جاتے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ 100 ہو جاتے ہیں نا. تو یار وسیم بھائی سے مانگو تو نظر آ رہا ہے، اللہ سے مانگو تو نظر ہی نہیں آ رہا. کیسے سمجھائیں یار؟ یہاں پولیس تو ہے نا. بھائی آپ ابا سے پیسے مانگو 6 دفعہ مانگو کہ کچھ تو ملیں گے نا، جان چھڑانے کے لیے ابا دے دے گا، لے 50 روپے لے دفعہ ہو یہاں سے، جان چھڑانے کے لیے دے دے گا. اللہ سے تو یار گھنٹوں گھنٹوں مانگو، نہ کبھی 50 روپے ملے نہ کبھی 5 روپے ملے. تو بھائی اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے تو پھر لوگ ابا سے نہیں مانگیں گے، کس سے مانگیں گے؟ اللہ نے کہا چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے. فلا تعلم نفس، کسی کو خبر نہیں ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا چھپا. یہ سب قبول ہو رہی ہیں، یہ سارے پٹارے اور یہ جو تجوری کی جو کنڈیاں ہیں نا یہ کھلیں گی قیامت کے دن، یہ سب کھلیں گی، سب جمع ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں. اور تو جو اللہ سے روزی مانگ رہا ہے، اللہ ایسے روزی نہیں دیتا کہ 50 کے 100 کر دے، وہ تیرے 50 میں ایسی برکت دے دے گا جو لوگوں کے 50 لاکھ میں نہیں ہوگی. غیب سے اللہ مدد کرتا ہے، دکھاتا نہیں ہے اللہ تعالی، غیب سے مدد ہوگی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جیسے دنیا میں ہم پر، ہاں نبی صلی اللہ، آج دنیا میں مانگنا آسان ہے اللہ سے، لیکن مانگنے والے بہت تھوڑے. اللہ سے مانگو. کسی کو شراب کی عادت ہے نا، اللہ سے گڑ گڑاؤ اے اللہ میری عادت چھڑوا دے. کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اے اللہ میری یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے. کسی کو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی عادت ہے، جو ماں اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے، زبان چلائے، علماء کہتے ہیں ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملتی ہے، لیکن والدین کو ستانے کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، سکون برباد کر دیتا ہے اللہ ان کا. والدین سے بد کلامی کی عادت ہے تو اللہ سے دعا مانگو. ہم صرف روٹی مانگتے ہیں اللہ سے، بے روزگار مانگتے ہیں، یہ چیزیں بھی اللہ سے مانگنے کی ہیں. تو آج مانگنا آسان، کل قیامت میں اللہ سے کسی میں بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اللہ کہے گا اب تو آدم مانگتے ہوئے ڈر رہے ہیں، اے اللہ میرے سے غلطی ہوئی تھی میں کیسے مانگوں، اللہ مجھ سے اس کا حساب نہ لے گئی. ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ اللہ سے مانگیں. ابراہیم کہیں گے مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی، میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت بنے ہوئے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو نا بتانا چاہتے تھے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، پتھر کے بنے ہوئے بت. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے تدبیر کیا اختیار کی کہ جب یہ سب لوگ میلے ٹھیلے میں جائیں گے تو میں ان سارے بتوں کو ٹنڈا اور لنجا کر دوں گا، کسی کو کاڑا بنا دوں گا، کسی کی آنکھ کاٹ دوں گا، کسی کی ناک کاٹ دوں گا، اور بڑے والے کے گلے میں کلاڑا ڈال دوں گا. یہ بولیں گے یہ کس نے یہ کیا، میں بولوں گا بڑے والے نے کیا ہے. وہ کہیں گے بڑا والا تو کر ہی نہیں سکتا. میں کہوں گا ان سے پوچھ لینا بڑے والے سے، یہ بتائے گا کس نے کیا ہے، بلکہ یہ خود بتائیں گے یہ سارے بت کے اس نے کیا ہے. بھئی آپ کی کوئی ناک کاٹ کے چلا جائے، بندے کو بھی آپ دیکھ رہے ہو، بندہ بھی سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ کے ابو پوچھیں بیٹا تمہاری ناک کس نے کاٹی، آپ بولو گے نا فوراً
बोलो ना, बोलोगे इसने काटी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये प्लान बनाया कि जब ये सबको टुंडा लुंजा करके मैं बड़ा बुत जो है ना उसके गले में कुल्हाड़ा डाल दूंगा, फिर जब ये लोग आएंगे कि ये किसने किया, मैं बोलूंगा इसने किया है। इन जिनके कान आँख कटे हैं, हाथ कटे हैं, वो खुद बताएंगे इसने किया है। तो लोग कहेंगे ये तो बोल नहीं सकते, तो मैं कहूंगा ये कैसा खुदा है जो बात कर नहीं सकता, तो ये तुम्हारे मसले कहां से हल करेगा ये। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने प्लान बनाया। लेकिन इस प्लान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कौम तो उनको भी मेले में लेके जा रही थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नीयत झूठ की नहीं थी, नहीं जैसे आज हम बड़े आराम से जब चाहे हाथ उठा लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का जलाल, अल्लाह की अजमत ऐसी होगी, मैं अल्लाह से ये दरख्वास्त कि अल्लाह तू हिसाब व किताब शुरू कर दे, ये दरख्वास्त करने के लिए अल्लाह के दरबार में जाके सजदा करूंगा। इतना लंबा सजदा 7 दिन और 7 रातों के बराबर।